یہ جو اب فواد چودھری سے ہو رہا ہے اور یہ جو آگے ہونے جا رہا ہے، میں ابھی آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں، کیونکہ ان کو سب سے بڑا جس آواز بند کرنی ہے وہ عمران خان کی ہے، تو وہ پورا پلان بنا ہوا ہے ان کا. میں ابھی پیشن گوئی کر رہا ہوں. ہم اپنی عدلیہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کو پروٹیکٹ کریں. یہ تاریخ وہ ہونے لگی ہے، اگر ہماری عدلیہ نہ کھڑی ہوئی تو یاد رکھیں آج تک جسٹس منیر کو کسی تاریخ نہیں بھول سکی. وہ بڑے قابل آدمی تھے، لیکن ایک جگہ جدھر انہوں نے آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا تھا وہ طاقتور کے ساتھ کھڑے ہو گئے. اس ملک نے بھاری قیمت ادا کی ہے اس کی، اور اس کے بعد قیمت ادا کرتے گئے. اس وقت قوم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے، موزز ججز، قوم آپ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہے کہ ہمارے حقوق کی حفاظت کریں، ہماری جمہوریت کو بچائیں. یہ جو اب تباہی مچنے لگی ہے ہماری جمہوریت کے اوپر اور جو ہو رہا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں مشرف کے مارشل لاء میں اپوزیشن میں تھا. 8 دن مجھے جیل میں ڈالا، تب بھی میں نے کبھی اس طرح کا ظلم، فیشزم، اس طرح کی میں نے کبھی ایک سٹیٹ کو اپریس کرتے ہوئے میڈیا کے لوگوں کو، ہمارے ورکرز کو، میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا جو آج میں دیکھ رہا ہوں پاکستان کے اندر. تو اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہماری عدلیہ نے ہمارے فنڈامنٹل رائٹس کی حفاظت نہیں کی. اگر کی ہوتی تو آج وہی جو 25 مئی والے وہ آفیسرز جنہوں نے تشدد کیا تھا، 3 بجے رات کے لوگوں کے گھروں میں گھس کے انہوں نے لوگوں کو پکڑ کے جیلوں میں لے کے گئے تھے، ظلم کیا تھا، لوگوں کو امبیرس کیا تھا. آرٹیکل 14 کانسٹیٹیوشن کا ہماری ڈگنیٹی، ہماری عزت پروٹیکٹ کرتا ہے. انہوں نے سارے لوگوں کو نہ چادر اور چار دیواری کا سوچا، نہ قانون کا سوچا، ظلم کیا. وہ آج آفیسر پھر واپس آ گئے. ہمارے پاس سوائے عدلیہ کے جانے کا کون سا راستہ ہے؟ دوسرا راستہ ہے سڑکوں پہ آ جائیں، دوسرا راستہ ہے ملک کو اور نقصان پہنچائیں جو یہ آگے پہنچا سکے ہیں. اس لیے میں اپنی عدلیہ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں ہمیں کوئی مستقبل نہیں ہے اس ملک کا. جس طرح کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، جس طرح کی انصاف کی اور قانون اور آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جس طرح وہ جنگل کا قانون نافذ کیا جا رہا ہے، اس طرح ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. پہلی دفعہ لوگوں کو خوف آنا شروع ہو گیا ہے. لوگ پاکستان سے امید ان کی چلی گئی ہے. 8 لاکھ لوگ ہمارے ساتھ 8 مہینے میں پروفیشنلز، وہ طبقہ جو ایک ملک کی جان ہوتا ہے، وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے. باہر لوگ سرمایہ کاری کے لیے نکل گئے ہیں کیونکہ امید جانی شروع ہو گئی ہے. تو اس لیے میں اپنے معزز عدلیہ، اپنے ججز سے اور اپنی وکلا کمیونٹی سے میں آج آپ سے خاص طور پہ آج اپیل کر رہا ہوں اپنے ملک کی خاطر. میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ نے عمران خان کو جو دے دیا ہے، میں اپنی خوابوں میں بھی نہیں سوچتا تھا کہ وہ مجھے اس طرح کی عزت دے گا. اور انسان کیا چاہتا ہے دنیا میں؟ عزت ہی چاہتا ہے. انسان کے پیسے بناتا ہے عزت کے لیے، پاور میں آتا ہے عزت کے لیے. تو جب اللہ نے اتنی عزت دے دی ہے تو مجھے اور کیا مل سکتا ہے؟ میں صرف اس وقت آپ سب کے لیے کھڑا ہوں. میری جو ساری جد و جہد ہے وہ آپ کے لیے، اور آپ کو اس کے لیے سب کو کھڑا ہونا پڑے گا. میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، آپ اگر آج نہ کھڑے ہوئے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آگے اندھیرا ہے. میری آواز کیوں بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیوں وہ پولیس یہ فواد چودھری کو کیوں پکڑا ہے؟ کون سا جرم کیا اس نے؟ کوئی مجھے جمہوریت میں بتائے کہ یہ جرم ہوتا ہے کہ جو اس نے اس کو منشی کہہ دیا، اس کو چیف الیکشن کمیشن؟ کبھی اس کے اوپر بھی کسی جمہوریت میں پکڑا جاتا ہے؟ اعظم سواتی کا کیا قصور تھا؟ کیا اس نے کہہ دیا کہ جناب ایکس آرمی چیف نے NRO 2 دے دیا؟ تو یہ سینیٹر ہے، اس کی رائے ہے. یہ باقی اس ملک کی اکثریت سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے. اس کو ننگا کر کے، تشدد کر کے، پھر وہ گندی ویڈیو، اور پھر اس کو پکڑ لیا، 30 FIR کاٹ دی. شہباز گل، ارشد شریف کی خبریں آتی ہیں کہ کس طرح اس سے کیا گیا
کیا بچہ بچہ جانتا ہے پاکستان میں کہ ارشد شریف جیسا خوددار، دیانتدار، کریڈیبل، ایک محب وطن شاید ہی کوئی صحافی آیا ہو، اس سے جو کیا ہے. اور یہ جو میرے اوپر قاتلانہ حملہ کس لیے کیا گیا؟ میں نے کون سا جرم کیا تھا؟ اور اس کے اوپر ابھی میں آتا ہوں جب میں باقی چیزیں بھی آپ کو سامنے رکھتا ہوں. لیکن میں آج اپنی قوم کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ ہیں اللہ کے بعد اس ملک کے وارث. آپ کو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ میں لینی پڑے گی. یہ میرا وعدہ ہے کہ جب تک میں زندہ ہوں میں اس ملک کے لیے سٹرگل کروں گا. میں کیوں سٹرگل کروں گا؟ کیونکہ میں کبھی نہیں بھولتا کہ بچپن سے مجھے بتایا گیا ہمارے بڑوں نے کہ تم خوش قسمت ہو، تم آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہو. وہ ہمارے بڑے سارے غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. بچپن سے یہ ہمارے میں ڈالا گیا کہ یہ کتنا خوش قسمت سارے ہم ہیں، میری جنریشن، کہ ہم تو ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے. میں کبھی بھی جب دنیا میں باہر گیا، کرکٹ کھیلی، بڑا ٹائم گزارا ہے، پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا، کبھی میرے ذہن میں یہ نہیں آیا کہ میں پاکستان کے علاوہ کسی اور ملک میں رہ سکتا ہوں. اور میں ابھی بھی جتنی میری باقی زندگی ہے اس ملک کے لیے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ مجھے کوئی جیل سے ڈر ہے. موت میں نے اپنے اتنے قریب سے دیکھی ہے کہ اتنے قریب سے دیکھی ہے. مجھے پورا اللہ پہ اعتماد ہے. میں لا الہ الا اللہ پہ ماننے والا انسان ہوں. جب اس کا فیصلہ ہوگا، قرآن شریف کے اندر آپ پڑھ لیں، آپ نہ آگے ہوتا ہے ٹائم نہ پیچھے ہوتا ہے. اس لیے مجھے کوئی فکر کسی کی نہیں ہے. اور مجھے کوئی یہ جو ہر وقت جیل لے کے جانے لگے ہیں، مجھے اس سے کوئی فکر نہیں ہے. اور نہ ہی میں آپ سب کو کہتا ہوں آپ کو یہ جیل سے ڈرنا نہیں چاہیے. جیل کا ڈراوے جی جیل میں ڈال دیں گے، ڈال دیں جیل میں، کتنوں کو ڈالیں گے. اس لیے میری قوم، آپ کو اگر اپنے آپ کو بچانا ہے، آپ کو اللہ کے حکم پہ چلنا پڑے گا، انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. اور میں اپنی عدلیہ سے پہلے آتا ہوں. سب سے پہلے الیکشن کمیشن نے محسن نقوی کو پنجاب کا چیف منسٹر بنایا. میں پہلے الیکشن کمیشن سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو نہیں پتا کہ جو آئین کا آرٹیکل 218 اس کی شق 3، کیا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن کروانا ہے؟ یہ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. تو میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کس بیسس پہ آپ نے محسن نقوی کو چنا؟ باقی نام کس بیسس پہ آپ نے ریجیکٹ کیے؟ جبکہ ہم نے وہ نام چن کے دیے جو ہم سمجھتے تھے کہ نون لیگ ایکسپٹ کر جائے گی ان کو، کیونکہ سکھیرا صاحب اس وقت کیبنٹ سیکرٹری ہیں، شہباز شریف کے کیبنٹ سیکرٹری ہیں. اس سے بعد ناصر کھوسہ کا نام دیا جو ان کے پرنسپل سیکرٹری نواز شریف کے رہ چکے ہیں، شہباز شریف کے چیف سیکرٹری. یعنی وہ لوگ جو ان کو ایکسیپٹیبل ہے.